السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز علامہ البیان کے ہمارے شرکاء و ساتھی، آج کئی روز سے اسرائیلی بربریت جو فلسطین میں ہو رہی ہے اس پر ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ہم سب مسلمان دل گرفتہ ہیں، اور سب کچھ کرنے کے جذبے سے بھی کچھ نہ کرنے کی حالت ہے۔ یہ عجیب بات ہے، امت اندر ہی اندر بہت زیادہ دل گرفتہ ہو رہی ہے۔ کلمہ ایمان کا جو ہمارا رشتہ ہے اس رشتے سے ہم بہت مغموم ہیں کہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، بلکہ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ یقیناً آج سوشل میڈیا کے زمانے کی وجہ سے طرح طرح کی تصویریں آ رہی ہیں، اور ان تصویروں میں کچھ تصویریں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں مایوسی کے عمیق غار میں ڈھکیل دیتی ہیں، اور کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ اب ہمارا وجود اس زمین پر بھاری ہے اور ہم پر یہ زمین تنگ ہو گئی ہے۔ یہ عام تاثرات ہیں جو اس وقت ہم میں سے کئی لوگوں کے ذہن و دماغ پر طاری اور حاوی ہیں، خاص طور سے ہمارے وہ بھائی بند جو اسلام کی تاریخ سے ناواقف ہیں اور ایثار و قربانی کی تاریخ سے ناواقف ہیں۔ وہ موجودہ دور میں فلسطین میں مسلمانوں کو، فلسطینیوں کو ظالم و جابر یہودیوں کے ہاتھوں مرتا پٹتا دیکھ کر عجیب و غریب منفی نفسیات میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ بھائیو، اس موقع پر میں کچھ ضروری باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نیک بندے جو غزہ میں اور فلسطین میں ہیں، آپ یقین رکھیے کہ مر پٹ کر بھی وہ اس درجے مایوس نہیں ہیں، بلکہ آپ دیکھیے تصویریں آ رہی ہیں، تصویریں آپ کو بتا رہی ہیں کہ بچیاں ہیں، نوعمر خواتین بچیاں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، جو ان درندوں اور ان ظالموں کے تمام تر جدید اسلحے سے لیس ہونے کے باوجود ذرہ برابر بھی ان سے مرعوب نہیں ہو رہی ہیں، متاثر نہیں ہو رہی ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تھپڑ دو تھپڑ، مکے دو مکے سے ان کا کیا ہوگا۔ اگلے مرحلے میں ہماری اور پٹائی یا توڑائی کریں گے یہ، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم ان کو ایک گھوسا مار کے یہ اذیت پہنچا سکتے ہیں تو ہمیں اس میں دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے بعض تصویریں دیکھی کہ بچیاں کچھ نہ کر سکی تو انہوں نے ان سپاہیوں کے منہ پہ تھوک دیا، گویا کہ انہوں نے یہ بتایا کہ تم اسلحے سے اگرچہ لیس ہو اور تم پوری طرح سے اگرچہ جدید آلات سے لیس ہو، اور اس وقت حکومت تمہاری ہے اور تم ظالم و جابر ہم پر مسلط ہو، لیکن ہمارا جذبہ ایمان تم سے 1000 درجے بہتر ہے، اور ہم اپنی اس ناکامی اور نامرادی سے ہرگز کسی طرح بھی دل گرفتہ نہیں ہیں، بلکہ ہم تمہیں ناپسند کرتے ہیں، تمہارے اس تسلط کو حد درجے ظالمانہ سمجھتے ہیں، تمہارے اس طاقت و قوت کو کسی کی مرہون منت سمجھتے ہیں، تمہیں خدا کا ملعون اور مغضوب سمجھتے ہیں۔ بھائیو، یہ وہ جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایمان والے کے دل میں یہودیوں کے لیے خاص طور سے پیدا کیا ہے۔ آپ 5 وقت کی نماز میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما جو مغضوب ہیں۔ ظاہر ہے مغضوب یہی یہودی ہیں، غضب زدہ ہیں، لعنت زدہ ہیں، خدا کی فٹکار ہے ان پر۔ جی، یہ کسی درجے کے نہیں ہیں۔ آج ایک سازش کے تحت ان کو اگرچہ مسلط کر دیا گیا ہے، لیکن وہ لمحہ بلمحہ، منٹ در منٹ دنیا کی مجرم طاقتوں کے سہارے وہ چل رہے ہیں۔ حضرات، آپ یہ سمجھیے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے یا متقی یا پرہیزگار بندے ہمیشہ حق کے لیے علمبردار رہیں گے، لا یضرهم من خالفهم،
کہ ان کے مخالفین ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، لا ریب کہ ان کی اموات ہو رہی ہیں، لا ریب کہ ان کی موتیں ہو رہی ہیں، لا ریب کہ ان کی بلڈنگیں گرائی جا رہی ہیں، ان کی رہائش تنگ کی جا رہی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ان کے جوش و جذبے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ حضرات قابل رشک ہیں۔ استاذ محترم مولانا سجاد صاحب کی یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی کہ ان کے جوش و جذبہ اور ایمانی قوت کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ایمان نفاق والا ایمان ہے، ان کے مقابلے میں ہم منافق ہیں۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ میں اپنے گروپ کے تمام لوگوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انہیں حد درجے قابل احترام سمجھیے، آپ ان کے لیے دعائے خیر کیجیے، آپ ان کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کیجیے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دن بھر میں ایک دفعہ سورہ یاسین شریف پڑھ کے اور چاروں قل 3 مرتبہ پڑھ کے آپ اپنے اوپر بھی حصار کریں اور تھوڑی دیر دعا میں وقت لگا کر اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بھی دعا مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنا وظیفہ بنا لیں ان کے لیے دعا کرنا کہ آج ہم ان کے لیے یہی کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ پونے میں بھی کوششیں ہو رہی ہیں کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ قریب ذمہ داروں کی طرف سے آپ کے بیچ یہ آواز جانے والی ہے، تو بہرحال آپ تو اس کے لیے تیار رہیے کہ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ شکر ہے کہ ہماری حکومت جس کا عرصہ دراز سے اس معاملے میں فلسطینیوں اور فلسطین کا ساتھ دینا یہاں کی خارجہ پالیسی ہے، ہماری اس حکومت نے بھی، جو بی جے پی کی حکومت ہے، اس نے پچھلے دنوں UN میں اپنی پچھلی اور سابقہ روایت کے مطابق ہی ماشاءاللہ فلسطینیوں کا ساتھ دیا ہے اور فلسطینی کاز کو سپورٹ کیا ہے، اور اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ ظلم و جبر کا سلسلہ بند کرے۔ ہندوستان میں رہ کر ہم اپنے بھائی فلسطینیوں کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں، اور اس میں کسی طرح کوئی دریغ نہ کریں۔ اس میسج اور پیغام کے ذریعے اور اس اہم آواز کے ذریعے گویا کہ ہم ان کے ساتھ شریک ہیں، چونکہ ہمارے کئی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کیا کریں۔ کئی لوگ تو خدا نخواستہ خدا کی طاقت و قوت پر سوال اٹھا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ظالم و جابر ہو کر اس قدر دندنا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے بھائیوں۔ دراصل اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کا امتحان لے رہا ہے۔ وہ تو بیچارے میدان محاذ پر ان میں کوئی ہرگز ادنا درجے بھی کمزوری نہیں ہے، وہ مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اپنوں کو کھو رہے ہیں، اپنی اولادوں کو کھو رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو کھو رہے ہیں، لیکن ان میں پہلے کے مقابلے میں ہر دن ایک نیا جوش و جذبہ ہے۔ یہی جوش و جذبہ انشاءاللہ کام کرے گا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ یہودی اس قدر دنیا میں ذلیل ہوں گے، اب خوار ہوں گے کہ زمین کے درخت بھی ان کو پناہ نہیں دیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ درخت آواز دیں گے کہ اے فلاں مسلمان، یہ یہودی ہمارے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، اور اس وقت ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، سوائے ایک جہنمی درخت کے جو غرقد کا درخت ہوگا، وہ یہودیوں کو پناہ دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم کہتے ہیں، جاننے والے کہتے ہیں، دیکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ یہودی بکثرت غرقد کے درخت اسرائیل میں لگا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ جب ان کا برا وقت آئے گا اور یہ مجاہدین کے خون جب رنگ لائیں گے، تو انشاءاللہ یہ دنیا میں کہیں کے نہیں رہیں گے، ذلیل و خوار ہوں گے۔ جب رب نے ہی انہیں مغضوب کہا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ عزت دار ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے ان کے ساتھ توہین آمیز سلوک کیا جا رہا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اور میں نے گزارش کیا ہے کہ سورہ یاسین پڑھ کے ایک دفعہ روزانہ آپ 10 منٹ ان کے لیے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے انابت کریں، اللہ تعالیٰ سے ان کی کامیابی کی دعا مانگیں، تاکہ ہم بھی انگلی کٹا کر شہیدوں میں شریک ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔